باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کر رہے ہیں مد ضرور اور کا اگر آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا تو پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں پھر لکھنے کی کوشش کریں. تو جب سمجھیں گے پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. تو یہ ہے مد جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے میم دال دال مادادا. ٹھیک ہے, مد کا روٹ ورڈ کیا ہے یہ جب انشاءاللہ یہ بھی ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو یہاں حروف مد اور حروف لین محل جگہ جو ہے محل مد یعنی جگہ مد کی جگہ کب مد ہوگا. تو حروف مد جو ہے مدہ حروف یہ 3 ہے, واو سکون, الف سکون یعنی الف, واو سکون اور یا سکون. یا سکون اس کا نام الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ بھی ہے. الف مدہ کیا ہے, خالی الف اور اس سے پہلے فتحہ ہو. جیسے یہ مثال ہے قال قال, قاف پہ فتحہ ہے اور اس کے بعد الف ہے. یہ الف سکون اور ما قبل یعنی اس سے پہلے کیا ہے قاف پہ فتحہ ہے. تو یہ قاف یعنی الف جو آ رہا ہے یہ کیا ہے خالی ہے, اس سے کوئی حرکت نہیں ہے, اس لیے یہ الف ہے. اور اس کو الف مدہ بولتے ہیں کیونکہ آپ اس کو اسٹریچ کر رہے ہیں. اگر الف نہ ہو تو کیا ہوگا قال, قاف فتحہ لام فتحہ لا قال اور قل. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ قاف بعد الف ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑا سا لیٹر کو قاف کو کھینچ رہے ہیں قا قال. اسی طرح ہے ساکن واو سکون واو مدہ یعنی واو ساکن اور اس سے پہلے دمہ ہو پیش ہو. جیسا کہ یقولو یا قولو, واو سکون ہے اور اس سے پہلے قاف پہ دمہ ہے تو یہ بھی واو مدہ ہے. اور اس کو بھی کتنا اسٹریچ کرتے ہیں یعنی اس کو بھی آپ اسٹریچ کر رہے ہیں. اسی طرح ہے یا مدہ. یا مدہ کیا ہے, یا ساکن اور اس سے پہلے کسرہ ہو, یا سکون اور اس سے پہلے کسرہ تو یہ ہے یا مدہ. اور یہ ہے قیلہ قیلہ. ٹھیک ہے, 3 چیزیں 3 مد جو ہے واو یا اور الف یہ تینوں کیا ہے مد ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی آپ مثال یہاں سے سمجھ لیں. جیسے با فتحہ ہے تو اس کو آپ اسٹریچ نہیں کریں گے, یہ صرف آپ پڑھیں گے با با دمہ با کسرہ بی. لیکن جب اس کے اوپر الف صغیرہ جس کو بھی آپ نے پڑھا تھا کھڑی حرکات, کھڑی یعنی الف اوپر چھوٹی سی ہے تو اس کو الف صغیرہ بولتے ہیں. الف صغیرہ ہے یا با الف کے ساتھ آ جائے سسٹر اس کو گول میں بٹھا دیں اس کو آپ اسٹریچ کریں گے با او بی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ لین کیا ہے, یا لین اور واو لین. لین جو ہوتا ہے اس کو وہ بھی اسٹریچ کرتے ہیں, واو لین یا لین. لین کہتے ہیں نرم, بالکل نرم آواز, واو او او تو ای بئی ای یعنی واو ساکن اور اس سے پہلے فتحہ ہو, یا ساکن اس سے پہلے بھی فتحہ ہو. بس ایک ہی حرکت یاد رکھنی ہے, فتحہ واو سے پہلے, واو سکون سے پہلے اور یا سکون سے پہلے فتحہ ہو. جیسا کہ یہاں پہ مثال ہے یعنی واو سکون ما قبل فتحہ خو. یہ دیکھتے ہیں واو سکون ہے اور اس سے پہلے خا پہ فتحہ ہے تو یہ کیا ہے خو خوفن. اسی طرح سے یہاں پہ یا سکون بفور فتحہ وسطیر وسطیر. تو یہ 2 چیزیں آپ نے پڑھی ہیں جی. یہ ہے خوفن اور وسطیر. یہ کیا ہے حروف لین کے ایگزامپل ہیں. حروف لین, اب دونوں میں فرق آپ یاد رکھیں, حروف لین اور مد لیٹر. مدہ لیٹر مد حروف مدہ اور حروف لین یہ دونوں ڈفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے, حروف مدہ 3 ہے, واو سکون یا سکون اور الف.
تو ان یا سکون سے پہلے کیا آتا ہے؟ کسرہ آتا ہے، لیکن حروف لین میں یا سکون سے پہلے فتحہ آتا ہے. اسی طرح حروف مدہ میں یا سکون سے پہلے کسرہ آتا ہے، جبکہ حروف لین میں ایک ہی حرکت دونوں لیٹرز میں آتی ہے، واؤ سکون سے پہلے بھی فتحہ آتا ہے، جیسے یا سکون سے پہلے فتحہ. ٹھیک ہے، آگے ہے ہم نے پڑھا آگے ہم پڑھے سبب مد. مد کا جو سبب ہے، ریزن کیا ہے، وہ ہے لفظی سبب. لفظی جو لیٹر میں جو ہمیں سامنے قرآن میں سامنے ورڈ ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو لفظی سبب لفظوں میں یعنی ورڈ میں اور لیٹر میں سبب وجہ وہ ہے 3. حمزہ، یعنی ہم دیکھتے ہیں تو حمزہ بھی نظر آتا ہے، جیسے کہ اس کی ایگزامپل دیکھیں یہ ہے حروف مد کے بعد حمزہ آئے، جیسا کہ جہاں پہ جا یہ مد ہے تو مد کے بعد حمزہ ہے. جا میں بھی جو ہے مد کے بعد حمزہ ایک ہی ورڈ میں ہوتا ہے، سیم ورڈ میں، اور کبھی کیا ہوتا ہے دوسرے ورڈ میں ہوتا ہے. مد کے بعد حمزہ ایک دوسرے ورڈ میں ہوتا ہے. تو اسی طرح دوسری ریزن کیا ہے لفظی سبب کی؟ سکون، یعنی حروف مد کے بعد سکون آ جائے، جیسے کہ آپ اگزامپل میں دیکھ رہے ہیں لام پہ کیا یہاں پہ آ پہ مد ہے اور اس کے بعد لام سکون ہے. اب سکون آپ دیکھیے گا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب سکون کرتے ہیں کسی بھی آئے پہ، یعنی وہاں پہ حرکت ہوتی ہے تو اس کو آپ حرکت کو پوز کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو وہ سکون وہ نہیں بلکہ حروف مد کے میں سکون جو ہے اس کا اپنا سکون ہو، لازمی سکون ہے. سکون لازمی ہے. تشدید، یعنی تیسری ریزن کیا ہے مد کو کھینچنے کی؟ وہ ہے شدہ. اب یہاں پہ دیکھیں حروف مد کے بعد تشدید آئے یعنی شدہ آئے. آپ ایگزامپل میں دیکھیں گے دابتن، تو مد کے بعد با پہ کیا ہے؟ شدہ ہے. تو یہ ایک تیسری ریزن ہے. اب آ جائے سبب مد میں معنوی سبب. معنی کا مطلب ہے جو میننگ میں ہوتا ہے ریزن. ایک ہے تعظیمی سبب، یعنی ہم کسی کی عزت میں کرتے ہیں، اور دوسرا ہے نفی میں مبالغہ. نفی کو یعنی ہم مبالغہ کا پتہ ہے چیز کو بڑھانے کے لیے، اس کو پرماننٹ یعنی پرومیننٹ کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو کھینچ دینا. تو یہ دو سبب جو ہے یعنی ہمیں لفظ میں نظر نہیں آتا، لیکن اس کا میننگ جس کو پتا ہوگا وہ سمجھ سکے گا. تعظیمی سبب میں کون ہے؟ جیسے ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم اسٹریچ کر کے پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اور اسی طرح اللہم. ٹھیک ہے، اور اسی طرح نفی میں جیسے ہم لام کو تھوڑا سا اسٹریچ کرتے ہیں لا ریب، لا ریب، لا ریب. آگے ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں. دیکھیں سبب مد ابھی ہم نے دو پڑھا، معنوی سبب اور لفظی سبب. تو نفی میں مبالغے میں جیسے ہے لا ریب، لا کو اسٹریچ کریں یہاں پہ، تو لا کا مطلب رہتا ہے نہیں ہے، یعنی نہیں. ریب شک، اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کریں گے. اسی طرح تعظیمی میں اللہ اکبر، کہ اللہ کی رسپیکٹ کریے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کو اسٹریچ کرنا. آگے ہے مد. مد کی کئی اقسام ہے. مد اصلی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مد فرعی. مد اصلی کیا ہوتا ہے اور مد فرعی یا طبیعی کیا ہوتا ہے؟ تو مد اصلی جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور کسی سبب پر موقوف نہ ہو، کسی سبب پر موقوف نہ ہو، جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار پہ پڑھا جاتا ہے اس کو زیادہ اسٹریچ نہیں کیا جاتا. جیسا کہ ابھی آپ نے اوپر اگزامپل پڑھی تھی قال، اسی طرح قو اور یقول، اور اسی طرح آپ نے تیسرا کیا پڑھا تھا قیل. اب اس کو آپ زیادہ اسٹریچ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کی مقدار کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں. قال، یقول اور قیل، ان تینوں کی مقدار ایک ہی ہے، دو حرف کا. ٹھیک ہے، اس کو مد اصلی بولتے ہیں. اصل کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کو، روٹ کو.
ہے انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں, جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھ کر پڑھی جائے. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ کو اصلی مقدار جو ہے اس سے آپ تھوڑا سا زیادہ کر کے پڑھتے ہیں, وہ آپ اس کے کئی اقسام ہیں, واجب, جائز, لازم, اور ایک ہے عارض. عارض کے آگے 2 اقسام ہیں اور لازم کی 2 اقسام ہیں. ایک ہے کلمات قرآنیہ اور دوسرا ہے حروف مقطعات. آپ کو پتا ہوگا حروف مقطعات کیا ہے, جیسے ہم پڑھتے ہیں الف لام میم قاف عین سین نون, یہ سارے حروف مقطعات ہیں. اسی طرح کلمات قرآنیہ یعنی ورڈ جو قرآن میں ہوتے ہیں, ان کے آگے 2 ایگزامپل ہیں, کلمی مخفف اور قلمی مستقبل. یہ بھی جیسے پڑھیں گے نا انشاءاللہ پھر آپ کو اس کی سمجھ آتی جائے گی. تو آج ہم صرف کریں گے مد اصلی اور مد فرعی کی 1-2 ایگزامپل, باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے تاکہ آپ کے لیے زیادہ مشکل نہ ہو جائے. آپ نے اس ایگزامپل پڑھ لی ہے, جو مد اس کو انگلش میں نیچرل مد بھی کہتے ہیں اور مد اصلی بھی کہتے ہیں. تو اصل کیا ہے, روٹ یعنی جڑ کو کہتے ہیں, اور فرعی کس کو کہتے ہیں, شاخ کو کہتے ہیں. جیسے کہ شاخ میں ہوتی ہے درخت کی, تو یہاں ایسے بھی فرعی شاخ کو کہتے ہیں اور اصلی جڑ کو اور روٹ کو کہتے ہیں. آپ اس کی ایگزامپل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. الف مد یعنی کتاب, کتا, اب تا کو آپ نے ٹچ کرنا ہے 2 حرکہ کتا. اسی طرح میں یہ دیکھیں تا کے بعد الف ہے, اور یہاں پہ تا کے اوپر دیکھیں آپ کیا ہے, الف صغیرہ ہے, لیکن دونوں کی مقدار سیم ہوگی. کتاب کتاب سیم مقدار ہوگی. اسی طرح سے واو مدہ یعنی واو ساکن اور اس سے پہلے دمہ ما قبل دمہ, جیسے قلوب, لام کے بعد کیا ہے, واو سکون ہے, قلوب, اور اسی طرح سے یقولون, یقولون یا پھر تو یہ سب کی مقدار کیا ہے, 2 حرکہ. اسی طرح سے جائے مدہ یا سکون اور اس سے پہلے کسرہ ہو, جیسے کہ یا سکون ہے یہاں پہ الحکیم, تو یا سے پہلے کاف پہ کسرہ ہے, تو بھی 2 حرکت ٹچ کریں گے. اس طرح پی اور بی, یہ سارے کیا ہیں, مد اصلی ہے. آگے کیا ہے مد فرعی. اس کی مقدار جو ہے ان سب کی, جو مد یہاں پہ ہے مقدار کی طول, توسط اور قصر. لیکن آپ نے جنہوں نے پہلے پڑھ چکے ہیں ان کی میں ایزی کر دوں. سب سے پہلے مد اصلی کی جو مقدار ہے وہ 2 حرکہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو باقی مد ہے وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں پچھلی مقدار میں انشاءاللہ ویسے ہی آپ کو بتا دیں. لیکن یہاں پہ انہوں نے آسانی کے لیے قصر, توسط اور طول لکھ دیا ہے. توسط کیا ہے, 4 حرکات, اور طول کیا ہے, طول کہتے ہیں لمبا کرنا, توسط میڈیم اور قصر چھوٹا. تو طول کی مقدار 6 حرکات, ٹھیک ہے. آگے ہے مد فرعی کی اقسام. پہلی کیا ہے, واجب, متصل. واجب بھی کہتے ہیں, متصل بھی کہتے ہیں. اب متصل کس کو کہتے ہیں, متصل کا معنی کیا ہے, جڑی ہوئی. متصل کنیکٹڈ, جڑی ہوئی, ملی ہوئی. تو حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آؤ, یعنی حمزہ اور مد دونوں جڑے ہوئے ہیں, ایک ہی ورڈ میں ہے. دیکھیں یہاں پہ جا ہے, جا, تو مد کے بعد حمزہ جو ہے ایک ہی ورڈ میں ہے, اس لیے اس کو مد کون سا بولیں گے, مد متصل. یہ آپ نے پہچان رکھنی ہے, مد متصل اور منفصل میں کیا فرق ہے. تو آگے ہے یشاء, یشاء, مد کے بعد حمزہ سیم ورڈ میں ہے, ایک ہی ورڈ ہے, تو اس لیے اس کو بھی مد متصل. متصل کا میننگ پتہ چل گیا, کنیکٹڈ, ملا ہوا. تو اس کو بھی مد منفصل ہی کہیں گے, یہ بھی متصل ہی ہے. تو متصل کی مقدار کیا ہے, یہاں پہ ہے توسط, میڈیم. تو آپ نے کو لکھ لیں متصل کی مقدار جو ہے 4 to 5 ہے.
آگے ہم کرتے ہیں مد متصل جس کو جائز بھی بولتے ہیں. چلے یہ کر لیتے ہیں مد عارض. مد عارض ایک ہوتا ہے وقفی. آپ نے جنہوں نے پہلے جوائن کیا تھا آپ نے پڑھا ہوگا جہاں پہ ہم آیت کا لاسٹ ورڈ ہوتا ہے سکون کرتے ہیں وقت وقت کے لیے ٹھہرتے ہیں اور وقف کرتے ہیں تو اس وقت وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا مد عارض. یاد ہے مد عارض ایک ٹیمپریری مد ہم نے پڑھا. جیسے کہ کوئی بھی آپ آیت پڑھتے ہیں یہاں پہ ہے الرحیم لاسٹ لیٹر اور آیا تو آپ اس کو اسٹریچ کریں گے. اب جیسے سورت کافرون اگر پڑھتے ہیں کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں لاسٹ آیت کا جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اس کو آپ زیادہ اسٹریچ کرتے ہیں یعنی سیکنڈ لاسٹ جہاں پہ مد آتا ہے قل یا ایھا الکافرون. اب را پہ یہ مد ہے را کے واو ہے اس کے بعد یہاں پہ مد ہے تو یہاں پہ آپ کافرون آپ مد اصلی کر سکتے ہیں کافرون. لیکن رول کیا ہے کہ یہاں پہ آپ جب پہنچ رہے ہیں رک رہے ہیں تو زیادہ اسٹریچ کریں گے. قل یا ایھا الکافرون. اب دو سے زیادہ اسٹریچ کرتے ہیں. اب مد عارض کی مقدار کیا ہے وہ آپ لکھ لیں 2 سے 3 حرکہ ہے. ٹھیک ہے 2 سے 3 حرکہ یہ آپ لکھ لیں. اچھا جی آگے ہے کلمہ قرآنی میں حرف مد کے بعد عارضی سکون. عارضی سکون جیسے یہاں پہ آپ ایگزامپل میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے الرحیم عارضی سکون. یہاں پہ عارضی کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ آپ چاہیں تو اسی لیٹر کو لاسٹ لیٹر کو نیکسٹ آیا کے ساتھ ملا کے نیکسٹ آیا کو جو ورڈ ہوگا اس کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہاں پہ آپ سکون کر رہے ہیں عارضی طور پہ رک رہے ہیں تو آپ وہاں زیادہ اسٹریچ کریں گے. تو یہ کون سا مد ہوگا مد عارض وقفی. وقفی کس کو کہتے ہیں جب آپ وقف کر رہے ہیں اس صورت میں اس کو مد عارض کریں گے یعنی مور اسٹریچ کریں گے. آگے ہے مد عارض لین. مد عارض لین کلمہ قرآنی میں حرف لین کے بعد عارضی سکون ہو. کلمہ قرآنی میں حرف لین کے بعد حرف لین آپ نے پڑھا واو خون اور یا سکون سے پہلے فتحہ ہو تو حرف لین کے بعد کیا ہو عارضی سکون ہو. یعنی آپ نے وہاں پہ جیسے آپ پورا یہ بھی سیم ہے کہ جہاں پہ آپ رک رہے ہوں آپ سورہ اخلاص سورہ قریش جیسے پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جو لاسٹ ورڈ ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اب آپ کو پتا ہے کہ اس آیت کے بعد اور کوئی آیت نہیں ہے یہ لاسٹ آیت ہے. مد آپ نے پڑھا بھی مد لین اس کی 2 اقسام بھی پڑھی عارض وقتی اور عارض. تو یہ ہے آگے مد فرعی کی اقسام. مد فرعی کی دوسری قسم منفصل. پہلی آپ نے پڑھا مد متصل اور یہ ہے دوسری مد منفصل جس کو جائز بھی بولتے ہیں. حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو. حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو جیسا کہ آپ ایگزامپل میں دیکھیں گے آمنو ان آمنو یہاں پہ مد ہے اور حمزہ جو ہے یہ انا ایک دوسرے ورڈ میں ہے اس لیے اس کو مد منفصل بولتے ہیں. اب مد منفصل کیا ہے اگر آپ اردو میں لیتے تو فاصلے سے یاد رکھیں فاصلہ ڈسٹینس. اس کو ڈیٹیچ مد بھی بولتے ہیں یعنی کیونکہ مد اور حمزہ الگ الگ ہوتے ہیں سیم ورڈ میں نہیں ہوتے. اور اس کی لینتھ اس کو آپ کتنا اسٹریچ کریں گے آپ اس کو 3 to 4 حرکہ اسٹریچ کر سکتے ہیں. 3 to 4 حرکہ. آپ نے پہلے سب سے کم مقدار کی مد کی ہے مد فرعی مد اصلی اور اس کو مد طبیعی کو بولتے ہیں. مد اصلی اور مد طبیعی
ان دونوں کی سیم مد ہے. اس کی مقدار کیا ہے؟ 2 حرف کا. یہ 2 سے زیادہ نہیں کرتے. یہ یاد رکھیں. نمبر 2 آپ یاد رکھیں مد لین مد عارض لین، ان کی دونوں کی مقدار 2 سے زیادہ ہے. 3 اور 6 تک بھی جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں گے سائٹر بہت اس کو اسٹریچ بھی کرتے ہیں جب وہاں پہ اسٹاپ کر رہے ہوتے ہیں تلاوت میں جب تک. تو اس کے آپ 2 4 اور 6 بھی اس میں کر سکتے ہیں مد عارض میں. یہاں پہ جو مد فرعی ہے اور فرسٹ جو آپ نے پڑھا مد متصل کی آپ 4 to 5 ہے. مد منفصل 3 to 4 ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے اس کی دوسری ایگزامپل مد منفصل کی. قالوا آمنا. قالوا یہاں پہ مد ہے اور مد کے بعد حمزہ دوسرے ورڈ میں ہے. اب قالوا آمنا اس کو ابدال بھی بولتے ہیں. ابدال کیا ہے؟ بدلنا. ابدال بدلنے سے ہے. جیسے کہ آمنا ہے، اس کے شروع میں حمزہ ہے. آمنا یہ جو ہے حمزہ ہے الف کی شکل میں. تو یعنی جب کے بعد حمزہ ایک اور تھا، وہ تھا سکون حمزہ ساکن. تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کے موافق حروف مد سے بدلا گیا ہے. اور اس لیے اس کو یہ جو الف صغیرہ آئی ہے اس کی شکل میں، یعنی کا مطلب ہے 2 الف ایک میں جمع ہے. تو اس لیے اس کو آپ اسٹریچ کریں گے تو اسٹریچ کریں گے. لیکن یہ جو ہے قالو کو کتنا آپ اسٹریچ کریں گے؟ یہ ہے مد جائز یا مد منفصل. اس کو آپ 3 to 4 اسٹریچ کریں گے. قالو کو یہ مد اصلی آ جائے گا. مد طبیعی آپ نے پڑھا کہ جہاں پہ کڑی حرکات ہوں گی وہ بھی مد اصلی اور مد طبیعی ہوں گی. یہ حرکات 2 حرکات ہوں. اس کو اسٹریچ کریں. یہ تھا ہمارا مد کے اقسام. باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے. وہ آ جائے گا مد لازم. اس میں تھوڑا سا انشاءاللہ اس کے بھی آگے کئی اقسام ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو next week پڑھیں گے. تو اگر آپ میں سے کسی کو اس کی سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھ سے کوشچن کریں. جی اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اگر سمجھ نہیں آئی تو پورا اسٹارٹ کریں. یہ مد منفصل جو آپ نے بتایا ہے یہ جی السلام علیکم، یہ پھر ذرا دوبارہ بتا دیں. مد منفصل کہتے ہیں فاصلے سے. یہ بات یاد. منفصل فاصلہ. اب فاصلہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں آپ یہاں پہ مد ہے قالو. مد ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. قالو. اب اس کے بعد جو ہے آمنا. یہ 2 ورڈ ڈفرنٹ ہے کہ ایک ہی ورڈ ہے؟ 2 ڈفرنٹ ورڈ ہے. قالو ایک ہے اور آمنا ایک ہے. اور آمنا ہم اس کا رول کیا ہے؟ حروف مد کے بعد حمزہ یہ مد ہے. واؤ حروف مد ہم نے پڑھے تھے 3. واؤ سکون، یا سکون اور الف. اس کے بعد جب حمزہ آ جائے. اب یہ حمزہ جو ہے دوسرے ورڈ پہ ہے، سیم ورڈ نہیں ہے. ایسے ہی ہے قالو ایک ورڈ ہے اور آمنا دوسرا ورڈ ہے. تو جب حروف مد کے بعد یہاں پہ واؤ ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ دوسرے ورڈ میں ہے. یہ فاصلے سے ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ مد منفصل ہے. اچھا سمجھ آ گئی آپ کی؟